جن لوگوں نے انبیاء کی بشریت کا انکار کیا اور انہوں نے یہ نظریہ دیا اپنے عوام کو کہ نبی بشر نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ نور ہوتے ہیں، صرف نور نہیں بلکہ نور من نور اللہ کے نور میں سے۔ وہ جو آپ ایک شعر پڑھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ہاں جی، نور خدا کے ظاہر ہونے کی جگہ، وہ حضرت علی حجویری کے متعلق پڑھ دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ عام پڑھتے رہتے ہیں، نور من نور، اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، اور اس کی دلیل کوئی نہیں، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، خدا گواہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہمارے دوست وہ بڑی لے کے سر لگا کے پڑھتے رہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تو ان سے میری گزارش ہے تمہارا نظریہ ہے نور من نور اللہ، اور اس آیت میں ذکر ہے صرف نور کا، یہ تمہاری دلیل کیسے بن گئی؟ یہ تمہارا استدلال کیسے ہوا؟ دعویٰ ہے نور من نور اللہ، اور دلیل آپ دے رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اور اس میں بھی بحث ہے کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور و کتاب مبین میں واو کون سی ہے؟ عاطفہ ہے یا بیانیہ ہے؟ واو تفسیریہ ہے، بیانیہ ہے، نور ہی کی تفسیر ہو رہی ہے۔ میں معنی کر دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین یعنی روشن کتاب آ گئی، اس نور کو بیان کیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور سے پہلے ابتدا میں، آیت کے ابتدا میں اللہ نے نبی پاک کا الگ سے ذکر کر دیا ہے، وہ ذکر ہو چکا ہے آیت کی ابتدا میں، تو اب یہاں کتاب مبین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو ضد ہو اس بات کی کہ نہیں یہاں سے نور نبی پاک مراد ہیں، تو میں کہوں گا کہ چلو آپ کی یہ بات مان بھی لیں، تو کتاب مبین کے آگے پڑھیے تو صحیح، کیا اللہ نے کہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین روشن کتاب آ گئی، یہدی بہ اللہ، اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ نور سے مراد نور ہدایت ہے، یعنی کفر کے اندھیروں میں نبی پاک کے ارشادات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نور ہے، روشنی ہے، راستہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن بھی نور ہے، دلیل کوئی نہیں نور من نور اللہ کی، لیکن مسلسل پڑھا جا رہا ہے، مسلسل منبر پہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی پاک نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ہیں۔ لے دے کے صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ ان جابرن، حضرت جابر سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، یہی ایک دلیل ہے۔ یہاں بھی نور من نور اللہ کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہی ایک حدیث ہے جو حضرات پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ آپ کو لطف کی اور علم کی بات بتاؤں، اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں، جتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے اس کا ماخذ مصنف عبد الرزاق کو قرار دیا،
مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے حدیث کی 11 جلدوں میں، سب نے اس کے ذمے لگا دیا کہ یہ حدیث کس میں درج ہے؟ مصنف عبد الرزاق نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ بعد کے لوگوں نے لکھی یہ حدیث، لیکن ذمے لگاتے چلے گئے مصنف عبد الرزاق کے۔ جس بندے نے یہ حدیث گھڑی تھی اور نبی پاک کے ذمے لگائی تھی، اس نے سوچا کہ مصنف عبد الرزاق غیر معروف کتاب ہے، مشہور کتاب نہیں ہے، اس نے کب شائع ہونا ہے، کب عام ہونا ہے، کب پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ پہنچنی ہے، چلو اس دے ذمے لاؤ، نہ یہ چھپے گی نہ کسی نو پتہ لگے گا۔ اس نے ذمے لگا دی، بعد والے مکھی پہ مکھی مارتے مارتے چلے آئے۔ لبنان اور بیروت کے کتب خانوں نے 1975 میں اس کتاب کو شائع کر دیا۔ لبنان والوں نے، بیروت نے اس کتاب کو شائع کر دیا، پاکستان میں بھی آ گئی، ہم نے بھی خرید لی، ہمارے مکتبے میں آج بھی موجود ہے، 11 جلدوں میں ہے۔ کھنگال کھنگال کے تھک گئے ہیں، اس حدیث دا نام نشان جس نے گھڑی کس پر جھوٹ بولا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہتان باندھتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن نبی پاک کا سامنا کیسے کرو گے؟